الصباح بدا من طلعته والليل دجى وفرته الله 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 الله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ تحقیق و تخریج الحدیث میں آج ہم ایک واقعہ شامل کرنے والے ہیں جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے مشہور ہے۔ یہ واقعہ تو کہہ لیں کہ اپنے اس کے جو الفاظ ہیں یا جس طریقے سے یہ واقعہ ہے، عام ذرا سا بھی عقل رکھنے والا آدمی جس وقت اس کو سنے تو سننے کے بعد اس کو فوراً ہی جناب احساس ہونے لگتا ہے، جو تھوڑا بہت بھی اس حوالے سے جانتا ہو کہ یہ واقعہ گڑھا ہوا ہے۔ لیکن اس کو شامل کرنے کی وجہ اصل میں یہ بنی کہ عوام الناس کے اندر یہ شہرت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور قدرتی بات ہے کہ آج سے 2 دن قبل کی بات ایک آدمی سے گفتگو کے دوران موسیٰ علیہ السلام کے تذکرہ اور اس حوالے سے ہو رہا تھا، تو وہ عام آدمی تھا، دکاندار تھا، تو اس نے جناب اسی طرح یہ واقعہ سنا دیا کہ دیکھیں جی جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ واقعہ، اور اس سے پہلے بھی میں نے 2-3 افراد سے یہ سنا تھا، تو پتہ تو تھا یہ بالکل موضوع اور اس طرح کا واقعہ ہے، لیکن اس پہ پھر خیال ہوا کہ اس کے اوپر ایک ویڈیو ہی ہم بنا دیں تاکہ جو حضرات بھی دیکھنے والے ہیں ان کو کم از کم پتہ چل جائے کہ یہ واقعہ جو اس طور پہ بیان کیا جاتا ہے یہ بالکل درست نہیں ہے۔ یہ واقعہ جس کا ذکر کرنے والے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے 2 طرح سے مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو اتنا من گھڑت ہے کہ یہ کہہ لیں کہ جو تحقیق و تخریج الحدیث کے ادارے ہیں، جو تحقیق والے ادارے ہیں، انہوں نے بھی اس کو مینشن نہیں کیا اتنا، اور اسی طرح کا یہی واقعہ دوسرے لفظوں کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال ہم دونوں ذکر کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے آج کی ویڈیو میں دونوں شامل ہو جائیں۔ ایک واقعہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ وہ بالکل ہی من گھڑت ہے، بالکل کسی نے اس کو ذکر نہیں کیا، وہ واقعہ یہ ہے، عام طور پہ مشہور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی ہے موسیٰ میری اولاد نہیں ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے پہلے پوچھیں ہاں کہ میری اولاد ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو چلے میں صبر کر لوں گی، اسی طرح ساری زندگی بانجھ ہونے کی صورت میں گزار دوں گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عورت سے جا کے کہہ دو کہ میں نے اس کی قسمت میں اولاد نہیں لکھی، یعنی وہ بانجھ ہی رہے گی، وہ اس کی اولاد نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بتا دیا بھی تیری اولاد نہیں ہوگی، اللہ نے جواب دے دیے۔ کچھ عرصے کے بعد 2-4 سال کی بات موسیٰ علیہ السلام کا کہیں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کا ایک کی جگہ 2 بچے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے عورت ملی، کہنے لگی کہ موسیٰ آپ تو کہتے تھے میری اولاد نہیں ہوگی، میں بانجھ ہی رہوں گی، اور یہاں پہ دیکھیں میرے 2 بچے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیسے تیرے بچے کیسے ہوئے، کیسے اللہ نے فضل کیا کیا؟ تو اس نے پھر پوری وہ کہانی سنائی، اس نے کہا جی ایسے ہی ہوا کہ آپ نے کہا تھا کہ اولاد نہیں ہوگی، اس کے بعد پھر میں بالکل اس سے مایوس ہوگی، ظاہر اب اولاد نہیں ہوگی تو اسی طرح صبر کروں میں۔ تو اس طرح ہوا کہ ایک دفعہ میں جنگل سے گزر رہی تھی، کسی کام سے گئی، تو جنگل سے میں نے ایک فقیر کو دیکھا، وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے اس کو کچھ دیا اور میں نے کہا بابا جی میرے لیے دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے اولاد دے۔ ان کی اولاد کے بعد، ان کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر ایک کی جگہ 2 بیٹے دیے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات وغیرہ سنی تو چلے گئے۔ بعد میں جب اللہ تعالیٰ سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو یعنی طور پہ، تو اللہ تعالیٰ سے فرمایا یا اللہ آپ نے تو یہ کہا تھا، پھر آپ نے اس عورت کو 2 بچے بھی دیے۔ یہ جس طرح عوام میں مشہور ہے، جیسے میں ذکر کیا 2 دن پہلے بھی میں نے سنا ہو، میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا موسیٰ چل اس بات کو چھوڑ، تو ایسا کر کہ مجھے نا کسی انسان کا گوشت چاہیے، وہ گوشت مجھے لا دے۔ تو موسیٰ نے کہا جی ٹھیک ہے یا اللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، واپس آ کے تو لوگوں سے ملے، جی مجھے گوشت چاہیے، اللہ تعالیٰ نے مانگا، گوشت چاہیے اللہ نے مانگا، کوئی آدمی دینے کے لیے تیار نہیں ہوا کہ اپنا گوشت کاٹ کے کون دے۔ اب ہوا اس طرح کہ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام جنگل میں جا رہے تھے تو وہاں پہ ایک آدمی کو دیکھا بیٹھا ہوا ہے، فقیر آدمی ہے، تو انہوں نے کہا موسیٰ آپ پریشان ہیں، خیریت تو ہے؟ فرمایا پریشان اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مطالبہ کیا، گوشت دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو انہوں نے ایک چھری لی،
چھری لے کے اپنے سارے جسم سے جگہ جگہ سے اس نے گوشت کاٹ دیا، ادھر سے بھی کاٹا، ادھر سے بھی کاٹا، رانوں سے بھی کاٹا، منہ سے بھی کاٹا، ہر جگہ سے کاٹ کے دیا۔ تو موسیٰ نے کہا کہ یہ جگہ جگہ سے کاٹ کے دیا، ایک جگہ سے کاٹ کے دے دیتا۔ تو اس فقیر نے کہا جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اب مجھے یہ تو نہیں پتا کہ میرے اللہ کو گوشت کون سا پسند ہے، لہٰذا میں اس لیے جگہ جگہ سے کاٹ کے دے رہا ہوں۔ تو قصہ مختصر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے گوشت لیا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، کہنے لگے کہ یا اللہ یہ گوشت آ گئے، ایک بندے نے دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے پوچھا موسیٰ اب ذرا مجھے یہ بتا کہ میں نے کیا کہا تھا کہ مجھے ایک انسان کا گوشت چاہیے تھا، تو بھی تو انسان ہی تھا نا، تو نے مجھے گوشت نہیں دیا اور اس بندے نے دے دیے۔ پھر اللہ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ بتا وہ بندہ جس نے بات سنی اور اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تیرے سامنے مجھے دے دیے، تو وہ آدمی جب مجھ سے سفارش کرے کہ فلاں عورت کو اولاد دے دے یا اللہ، تو میں اس کی سفارش کیسے رد کر سکتا ہوں؟ وہی فقیر تھا، اس نے اس عورت کو دعا دی تھی تو میں رد نہیں کر سکا، تو میں نے اس عورت کو دعا دے دی، میں نے قسمت میں نہیں لکھا ہوا تھا، لیکن اس آدمی کی دعا کی وجہ سے میں نے اس کو اولاد دے دیے۔ یہ قصہ ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے جو کہ انتہائی من گھڑت، جھوٹا، ٹھیک ہے، اور کسی مستند ماخذ کے اندر نہیں ہے۔ اب اگر اس پہ غور فکر کریں تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے جوڑا گیا، کس طریقے سے بنایا گیا، کہاں سے اس کو لے کے آئے، واللہ عالم کہاں سے آیا، کس نے اس کو بنایا، جھوٹ جوڑ کے جناب اس طرح ادھر منسوب کر دیا گیا۔ تو یہ ایک قصہ جو ہے اس حوالے سے بانجھ عورت کے حوالے سے وہ مشہور ہے، تو یہ بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں یہ اسی طرح کا قصہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک اور بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ یہ والا وہ قصہ ہے کہ جو کتب میں تو نہیں مل سکا، سرسری طور پہ دیکھا، دیگر جگہ بھی چیک کیا، سافٹ ویئر وغیرہ بھی اس حوالے سے استعمال کیا کہ شاید کوئی اس حوالے سے مل سکے، لیکن کہیں بھی نہیں ملا۔ مسند ماخذ تو بالکل ان سے خالی ہیں، مطلب وہاں پہ نہیں مل سکا۔ جس وقت حدیث کے تحقیق و تخریج کے ادارے جس وقت ان کی طرف رجوع کیا تو انہوں نے اس کے اوپر یہ حکم لگایا، وہ کہنے لگے کہ یہ والا جو قصہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے یہ بالکل مکذوب ہے، مطلب کہ جھوٹا قصہ ہے، حقیقت کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ قصہ یہ ہے، وہ اس طرح قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ سے میرے بارے میں پوچھیں ہاں کہ میری قسمت میں اولاد ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات تو یہ پوچھا کہ وہ عورت اس طرح کہہ رہی تھی، اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو کتبت عقیماً، میں نے اسے بانجھ لکھ دیے، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آ کے اس کو بتا دیا، وہ کہنے لگی کہ میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے۔ ایک سال کے بعد دوبارہ پھر آئی موسیٰ کے پاس کہ پھر اللہ سے پوچھو میرے لیے، آپ ان سے کہیں گے مجھے اولاد دے دیں۔ تو پھر جب ملاقات ہوئی اللہ نے دوبارہ کہا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں نے کتبت عقیماً، میں نے تو اس کو بانجھ لکھا ہوا ہے، اس کو بتا دے کہ وہ بانجھ ہے، میری قسمت میں اسے بانجھ لکھا گیا۔ انہوں نے آ کے بتا دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تجھے بانجھ لکھا گیا، یہ تیری اولاد نہیں ہو سکتی۔ کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اس عورت کے پاس سے گزرے تو ایک بچہ وہ کھلا رہی تھی، بچہ تو اس کے بعد، تو بڑی حیرت ہوئی موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ کیسے، اللہ نے تو کہا تھا میں اسے بانجھ لکھا، یہ بچہ کہاں سے آ گیا۔ بہرحال قصہ مختصر، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، مطلب کہ جس وقت کوئی طور پہ تشریف لے گئے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ آپ نے تو مجھے 2 دفعہ کہا تھا میں نے اسے بانجھ لکھا، پھر اولاد کیسے ہوگی اس کو؟ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ ایسے ہی تھا، لیکن ہوتا ایسے تھا کہ جب بھی میں اس کو بانجھ لکھتا، کلما کتبت عقیماً، جب بھی میں اس کو بانجھ لکھتا تو وہ آگے سے یہ کہہ دیتی تھی قالت یا رب یا رحیم، قالت یا رحیم، قالت یا رحیم۔ میں بانجھ لکھتا تو ادھر سے مجھے یا رحیم کہہ دیتی، میں بانجھ لکھتا کلما کتبت رحیماً، کلما کتبت عقیماً، قالت یا رحیم، جب بھی میں لکھتا وہ آگے سے یہ الفاظ کہہ دیتی۔ اب یہ الفاظ جب کہتی تو بس پھر میری رحمت جو ہے وہ میں نے جو کچھ اس کا لکھا تھا تقدیر کے اوپر وہ غالب آ گئی، اور میری رحمت نے اس کا وہ جو لکھا ہوا تھا میں نے مٹا دیا، اور پھر میں نے اس کو اولاد دے دی۔ یہ قصہ بیان کیا جاتا ہے، اور اس قصے کو ذکر کرنے کے بعد جو تحقیق تخریج کے ادارے وغیرہ ہیں انہوں نے کہا جی یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف جو اس طرح قصہ منسوب کیا گیا یہ باطل مکذوب، یہ جھوٹا قصہ ہے، اس طرح کا کہیں بھی کسی جگہ پر موجود
نہیں ہے۔ تو بار بار ہم یہی کہتے ہیں کہ انہی قصص کو، انہی واقعات کو، انہی روایات کو بیان کیا جائے کہ جن کی کوئی سند ہو یا کسی مسند ماخذ کے اندر موجود ہوں، ورنہ اس طرح کے قصص، واقعات اور ان چیزوں کو بیان کرنے سے احتیاط کی جائے۔ وصلی اللہ علی النبی۔